ابا بس یہ وقار میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، بولی سمجھنا، بولی بولنا، اور پھر میرے آقا کو اللہ نے 3 چیزیں عطا فرمائی تھی بولی کے واسطے. لینگویج زبان تمہاری یاد رکھنا، زبان سمجھے بھی تھے، زبان سمجھے بھی تھے، زبان بولتے بھی تھے. لیکن یہاں پہ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ پرسن تشریف فرما ہے. سب سے مشکل کام ہوتا ہے کسی کو زبان پڑھانا. زبان پڑھانا، یونیورسٹیاں قائم ہیں، بڑے سے بڑے ادارے قائم ہیں، وہاں پہ 6 مہینے 10 سال 2 سال تک کیا کورس ہوگا. لیکن ہم جس نبی کے غلام ہیں وہ بولیاں سمجھتے بھی ہیں، بولیاں بولتے بھی ہیں، اور جسے چاہتے ہیں جو بولی چاہتے ہیں وہ بولی پڑھا. اب اس پہ میں ایک دو دلیلیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں قافلہ ہے، ان کا سردار کہتا ہے من ابوان اسران تمہیں سب جائے. صحابہ کرام تشریف فرمایا، حضور بھی ساتھ بیٹھے ہوئے، انہیں کیا کہا؟ من ابوان اسران. حضور نے فرمایا عشق دعوت، عشق دعوت. وہ سیدھا آیا حضور کے ساتھ باتیں گفتگو، کافی دیر کے بعد وہ کلمہ پڑھ کے جانے لگے. مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ چشتیوں کے شہنشاہ، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا، کیا کہ کلمہ پڑھ کے جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ایران سے قافلہ آیا تھا، اور جب ان کا سردار جو تھا وہ کہہ رہا تھا من ابوان اسران، بیٹھنے والوں تم میں سردار کون ہے؟ انہیں کسی اور کو سمجھ نہیں آئی، میں نے انہی کی بولی میں کہا عشق دعوت، عشق دعوت، آگے آ جاؤ، اللہ نے مجھے بھی نبیوں کا سردار کی. یا رسول اللہ آپ ہم میں پیدا ہوئے، ہم میں بڑے ہوئے، اور بولیاں ان کی بولتے ہیں. حضور نے فرمایا ادبنی ربی تادیبا حسنا، مجھے سکھانے والا میرا رب ہے، اور میرے رب نے مجھے اتنا اچھا سکھایا ہے کہ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جو مصطفیٰ کو آتی ہے. اچھا ایک اور بڑی کمال آخری بات میں لانا چاہتا ہوں. یہ جو بولی ہوتی ہے نا، بولنا یہ پڑھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، پڑھانا مشکل ہو، بالخصوص عربی پڑھانا تو بھی تو بہت مشکل ہے. الحمدللہ میں نے خود ایم اے عربی کیا اور باولپور یونیورسٹی ٹاپ پر گولڈ میڈل لیا. یہ اللہ کا بڑا کرم، میرے حضور جان امت کی دعائیں. عربی جو ہوتی ہے نا وہ بہت بڑی مشکل ہے. انشاءاللہ بس نمبر ہوگا مجھے میں تھوڑی ترنم کے ساتھ میں نے انشاءاللہ ترنم کیا. اب آپ جی وقت حضرت سیدہ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں عربی بولتا ہوں، نہ فارسی بولتا ہوں، یہ سارے عربی بولتے ہیں، اور میرے پیارے آقا آپ سے میری درخواست ہے، انہیں میری سمجھ نہیں، مجھے ان کی سمجھ نہیں، اگر آپ مجھے عربی پڑھا دیں، اگر آپ مجھے عربی پڑھا دیں. حضور نے باغ لگایا تھا نا 1200 پودوں پہ مشتمل حضرت سلیمان فارسی کا، اسی وقت یہ سوال بھی ہوتا. حضور نے فرمایا جیسے تیرا باغ لگایا نا ویسے تجھے زبان بھی پڑھاؤں گا. حضور نے فرمایا آگے آ جاؤ. جب پاس آئے تو میرے نبی پاک نے فرمایا منہ کھولو. جب منہ کھولا نا حضور نے اپنا لباب حضرت سلیمان فارسی کے منہ میں ڈالا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ سلیمان فارسی سے پڑھ کے اس کے بعد مدینے میں عربی بولنے والا کوئی نہیں تھا. کیا بات ہے، کیا شان. تو پھر کیوں نہ کہنا کون دے طاقت ہونا چاہیے، سارے والا کون دے طاقت ہونا چاہیے، دینے والا کے سچا ہمارا نبی سب سے کر لو. میں آپ کو اس ذوق کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. سلیمان علیہ السلام بڑی شانوں والے نبی ہیں. آپ نے فرمایا کون ہے جو بلقیس کا تخت اٹھا کے لے آئے؟ آنکھ جن نے کھڑے ہو گئے صبح جاؤں گا شام لے آؤں گا. فرمایا نہیں کوئی اور بھی ہے، او بھائی اور بھی ہے. ایک فقیر کھڑے ہوئے عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں کھڑے ہو کے کہنے لگے حضور اجازت دو میں لے آؤں. توجہ رکھنا میری طرف، ہے نا پیار چشتیاں دے نالو. مجھے حکومت ترنم کا میں اسی طرف آپ دوستوں کو لانا چاہتا ہوں، پر اپنے نبی کا مقام سن کے جانا، پیغام بھی سن کے جانا. انشاءاللہ العزیز میں گھڑی سامنے ہے.
اور اس کے مطابق میں انشاءاللہ گھنٹہ سوا گھنٹہ ہی میری تقریر ہوتی ہے، توجہ رکھنا۔ تو جن اس فقیر نے کہا حضور میں لے آؤں تخت، کہاں تھا تخت؟ علامہ علوسی رحمت فرماتے ہیں تخت یمن میں، نبی ملک شام میں، میں لے آؤں کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اور سلیمان علیہ السلام شان والے ہیں تو پھر غلام بھی شان والا ہے، جتنا نبی شان والا اتنا غلام شان والا۔ اگر وہ غلام آنکھ جھپکنے کی دیر میں تخت لاتے ہیں تو پھر میرے بابا فرید کا کیا ہوا؟ توجہ رکھنا میری طرف دوستو، کھڑے ہو کے کہنے کا میں لے آؤں، تم کتنی دیر میں لے آئے گا؟ فقیر کہنے لگا حضور آنکھ جھپکنے کی دیر سے پہلے پھر لے آئے۔ قرآن کو آئے اس کا، اب میں قرآن پڑھوں سبحان اللہ کہیں گے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد علیک طرفک فلما رأى مستقیما عنده قال هذا من فضل ربی۔ جب تک سب نے دیکھا، اللہ اکبر، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تخت لائے کیسے تھے؟ جب جن نے کہا تھا میں جاؤں گا صبح جاؤں گا شام میں آؤں گا، اس وقت سلیمان علیہ السلام نے غلام نے زمین کے نیچے سے تخت کے پائے کو ہاتھ ڈال دیا تھا، اور آنکھ جھپکنے کی دیر سے پہلے تخت یمن سے اٹھا کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا اور بتا دیا اگر نبی شان والا ہو تو پھر غلام بھی شان والا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں اب جس بابا کی بات کرنے لگا ہوں نا، ذرا توجہ رکھنا، وہ بابا فرید ہے۔ میرے سید مرشدی حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ہمیں کئی بار دورہ حدیث میں سنائی تھی، میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور اس کے بعد بات پیر سید عبداللہ شاہ جی کی طرف لاؤں گا۔ الحمدللہ بنگالی شریف جتنے بھی ہستیاں تشریف ہیں بڑی محبت کرنے والی ہے میرے ساتھ، وہ ہو سادات گرانا ہو پتہ لے آئیے بابا فرید میرا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ ہندو عورت کھڑی ہے، بابا فرید میرا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ اچھا انشاءاللہ میرا بیٹا گم ہو گیا، دعا کرو نا میرا بیٹا مل جائے۔ التجا کرنے والی کون تھی؟ ہندو عورت۔ تو بابا فرید نے فرمایا اچھا جا چلی جا شام تیرا بیٹا آ جائے گا۔ شہر کہتا ہے سونے نے در در اوے بدرو ہلال بن گئے قدمانو چوم کے روڑے ہیرے تھے لال بن گئے۔ میرے قدرہ بنا سونے نے در در اے بدرو ہلال بن گئے قدمانو چوم کے روڑے۔ جنہ تے پیاں نظر اے رب دے حبیب دیا، رب دے حبیب دیا، دلان دے طبیب دیا، حضرت ویس بن گئے، حضرت بلال بن گئے قدمانو چوم کے روڑے۔ شام گھر صاف کر رہی ہے، ہندو عورتوں نے پوچھا کون آنے والا ہے؟ 5 سال سے میرا گمشدہ بیٹا آنے والا ہے۔ پوچھا کس نے کہا ہے؟ کہا بابا فرید۔ تو ہندو وہ مسلمان ان کی بات پہ یقین رکھتی ہو؟ کہنے لگی ہاں جو کچھ بھی ہو پر مسلمانوں کا ولی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک
پہلا پیغام ہے جو میں اپنی تقریر میں رکھنے لگا ہوں. مسلمانوں کا ولی حضور نے فرمایا میرا غلام عمل میں کمزور ہو سکتا ہے لیکن میرا غلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. اچھا ایک تاریخی بات میں آپ کو بڑی بتانا چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور مایا علیہ سنت حضرت عبد الحمید سیالوی صاحب. شکریہ. بدر کے موقع پہ نا ابو جہل کا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا اخنس بن شریح. اخنس بن شریح یہ 16 رمضان مبارک رات ہیں، دونوں کٹھے بیٹھے. اخنس کہنے لگا ابو جہل اور سچ بتا محمد بن عبداللہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ اللہ اکبر. بڑی پتے والی بات ہے سکھوں کی اس مسجد میں بیٹھنے والی بڑی پیاری. اخنس کہنے لگا ابو جہل یار اسی دو ہی جے بیٹھے ہیں، تیریا بندہ ہی کوئی نہیں. سر میں نے یہ دس یار وہ سچے نہیں ہے جھوٹے. اب اس کا لفظ اس کا جملہ سنیے جو میرے حضور جال امت نے ضیاء النبی شیخ کے اندر لکھا. نے کہا ما کاذب محمد قط ان محمد اللہ صادق. جتنی تحقیق کے لفظ سے سارے لگا کے کہنے لگا محمد عربی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. بولا تحقیق والا تحقیق وہ سچے. اچھا ان کی آقا کی سچائی کی ایک اور بات سنتے جائے. جب حضور نے ارشاد فرمایا توجہ رکھنا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو مکے پہ حملہ کرے گا، سب میری بات پہ یقین رکھو گے؟ انہوں نے کہا بالکل آپ صادق امین ہیں. حضور نے فرمایا اگر وہاں پہ جاؤ لشکر نہ ہو پھر مجھے کیا کہو گے؟ تم جاؤ اور وہاں پہ لشکر نہ ہو تو پھر مجھے کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا ہم اندھے ہو سکتے ہیں پر مصطفیٰ کبھی جھوٹے نہیں. کیا بات ہے. ہم نبینے ہو سکتے ہیں، اندھے ہو سکتے ہیں، مصطفیٰ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے. اسی میرے نبی پاک نے فرمایا میرا غلام عمل میں کمزور ہو سکتا ہے پر مصطفیٰ کا غلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، 5-10 روپے کے منافع کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں، وہ پتہ کیا ہوتا ہے جو اپنا دوست جاتا ہے اس کو زیادہ ملتے ہیں. اسے کہتے ہیں یار وہ باقی میں 100 روپے دینا تیرے 50 دیتے ہیں، ہو سکتا ہے 50 کی جائے 10 کی جائے کتنا دے. نہیں، یہ سچ بولنا یہ رسول اللہ کا بھی شان ہے اور حضور کے غلاموں کی بھی شان ہے. انہوں نے کہا میرا یقین ہے کہ مسلمانوں کا ولی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. دروازہ کھٹکا، جب دروازہ کھلا تو دیکھا بیٹا تو دروازے پہ آ گیا ہے. ماں خوش ہوئی ہے نا؟ فرمایا بیٹا کیسے آئے ہو؟ فرمایا ماں اب مجھے اغوا کر کے نا افغانستان لے گئے تھے، ایک کمرہ بند تھا، اس کمرے کے اندر باہر تالا لگا ہوا تھا، اچانک بابا جی آ گئے. مجھے کہنے لگا بیٹا چل تیری ماں یاد کر رہی ہے. میں کہا میں کیسے جاؤں دروازہ بند ہے. انہوں نے کہا آ میرے دائیں ہاتھ میں دایاں ہاتھ دے، میرے بائیں ہاتھ میں بایاں ہاتھ دے دے، بایاں پاؤں دائیں پاؤں پہ، بایاں پاؤں بائیں پاؤں پہ رکھ، آنکھ بند کر. جب اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، آنکھ بند کی، ماں آنکھ کھولی، آنکھ بند کی تو افغانستان میں تھا، آنکھ کھولی تو تیرے قدموں میں. میں یہاں پہ میرے حضور پیر پٹھان حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ یہ پیر ہیں، حضور پیر سیال بڑے لجپال ہیں. ابھی میری گاڑی کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوگا بالوں کی بلی لاش، یہ میرے حضور پیر پٹھان کے درس. آج حضور پیر سیال کے دروازے کے اوپر بھی یہ لکھا ہوا ہے. آپ کے پاس نا ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا حضور دعا کرو، بلکہ آپ حجام کی دکان پہ تشریف فرما. حجام تو وہ بال کاٹ رہے تھے، کہنے لگا حضور سب کے لیے دعائیں کرتے ہو، میرے لیے بھی دعا کرو. میں کہا بھی کیسے؟ میں کہا جی میرا بیٹا گم ہو گیا، دعا کرو مل جائے. آپ نے فرمایا جاتے ہیں گھر میں تیرا بیٹا آ گیا. جب گھر میں دیکھا تو بیٹا آیا ہوا ہے. بیٹے کو کہنے لگا بیٹا اتنا عرصہ گاؤں میں تم آ کیسے گئے ہو؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں مجھے بھی اغوا کر کے لے گئے تھے، ایک کمرہ بند تھا، ایسے بابا جی آئے جن کے آدھے بال کاٹے ہوئے تھے، آدھے مار رہتے تھے، آدھے بال کاٹے تھے، آدھے رہتے تھے، دایاں ہاتھ دایاں، بایاں ہاتھ بائیں میں، دائیں پاؤں پہ بائیں پر، آنکھیں بند کروائی کھولی تمہیں، گھر آ گیا. فرمایا بابا کو پہچان لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل. ہاتھ لگایا اور جب ادھر اس دکان کے سامنے آئے تو کیا دیکھا؟ بچہ دور سے بول کے کہنے لگا ابا یہی وہ بابا ہے جو ابھی مجھے وہاں سے لے کر آیا ہے. ابا وزیر وقار اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں بات مختصر کرنا چاہتا ہوں، لمبی ہو جائے گی. تو جب بیٹا سامنے، میں نے کہا بیٹا
جس بابے نے آپ کو لایا اس کو پہچان لو گے؟ ہاں ضرور پہچان لو گے. ساتھ لیا, بابا فرید بیٹھے ہوئے تھے, دور سے کہنے لگی بابا یہ بابا جو یہ بابا جو مجھے لے کر آیا. ماں خوش ہو کے ایک مربع زمین بابا فرید جو ہے ان کو دے دی, جو ہے اس کو بابا فرید کے لنگر میں دے دی, یہ زمین میری. ہندوؤں نے مقدمہ کر دیا, سمجھ آ گیا. آپ نے فرمایا جج کو لکھا میں نہیں آؤں گا, اسی زمین سے آ جاؤ جس زمین کی مقدمہ ہے. میں صدقے جاؤں, جج بھی آ گئے, ہندو بھی آ گئے, سارے لوگ آ گئے, بابا فرید بھی آ گئے. ہندو وکیل اپنے اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں. جب صاحب مکمل ہوئے, بابا فرید کو جج کہتا ہے بابا فرید اوے بول, تو بھی کوئی بات کہہ ہے, کوئی دلیل پیش کر دے. آپ نے فرمایا ہندو جج میں وکیل نہیں پیش کروں گا, میں تیرے سامنے بیٹھ کے زمین سے پوچھ لیتا ہوں یہ زمین تیرے مالک کا نام کیا ہے. اگر زمین بولی خود فیصلہ کر لینا. انہوں نے کہا بھائی ایسا تو زمین کبھی بولتی نہیں ہے, تو کیسے کہتا ہے زمین بولا کرتی ہے. آپ نے فرمایا اوے ہندو تو ساری زندگی نبی ہے, بتوں کے سامنے جھکا ہے, کاش تو میرے رب کی بارگاہ میں جو گئے, میرے رب کی بارگاہ میں جھکنے والا. زمین بھی بولتی ہے, درخت بھی بولتے ہیں. کہنے لگا بابا فرید اگر زمین بولے تو میں بھی کلمہ پڑھ جاؤں گا. بابا فرید نے فرمایا زمین بول تیرے مالک کا نام کیا ہے. زمین کے چپے چپے سے آواز آتی ہے فرید یا فرید. کتنا نبی شان والا, کتنا غلام شان والا. بابا جی وقار وہ زمین کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر وقت کو لا رہے گئے. بابا فرید زمین کو حکم دے رہے گئے, زمین بول رہی ہے. اگر زمین بول رہی ہے تو آؤ ذرا اس مشین کی کیا بات ہوگی جس کو آرڈر پیر سید عبداللہ شاہ جی نے دیا ہوگا. ہے نا بنگالی شریف نہ لایا پیار, تصویر تک تو موجود ہے. لنگر چاٹا ختم ہو گیا, غلام دانے لے کے مشین تے چلا گیا. جب مشین تے پہنچیا تو مشین تیل ہی کوئی نہیں, کہنے لگا مشین نہیں چلیں, تیل ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا اگر میں مشین کو کہوں چلے تجھے اعتراض تو کوئی نہیں نا. انہوں نے کہا ایسا پہلا وہی کبھی نہیں کہ مشین تیل کے بغیر چلے. مشین کے پاس جا کے کہتے ہیں مشین اے دانے دے دو نا, یہ پیر عبداللہ شاہ جی نے لنگر دے دی, چاروں نے تھوڑا جا آٹا ختم ہو گیا تو مشین چلنے لگی. ایسے نہیں درد ذوق اللہ سے سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے بندہ بننا خدا کا, بندہ بن کا جو فقیروں